گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور نہایت خوش ہوں کہ آج آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ آج ہم یوحنا 4 باب کا مطالعہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں، آئیے دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں اس دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو کر تیرے کلام کو پڑھ سکیں اور تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے، تاکہ میں تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اسی طرح سے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو تمام لوگوں کانوں کو بھی چھو، تاکہ وہ نہ صرف تیرے کلام کو سن سکیں بلکہ وہ اسے سمجھ سکیں اور اس کو پوری طرح سے اپنی زندگیوں میں لے سکیں۔ خداوند، میں چاہتا ہوں کہ تیرا کلام ہم سب کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے۔ تیرے کلام کے وسیلہ سے آج زندگیاں تبدیل ہوں تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ ہم خود کو تیرے تابع کرتے ہیں، تیری موجودگی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی کرے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آج ہم یوحنا 4 باب کا مطالعہ شروع کریں گے، تو یوحنا 4 باب 1 سے 9 آیت تک۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا۔ تو اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ بس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے، وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا، تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے متعلق بات کریں گے۔ یہ دراصل بہت ہی دلچسپ حوالہ ہے۔ یہ ہمیں ثقافتی امتیازات اور ثقافتی مسائل کے متعلق بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کے دور میں بہت ہی عام تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں یہودی سامریوں سے کسی قسم کا لین دین نہیں رکھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سامری کون ہیں؟ یہ دراصل ہمیں پرانے عہد نامے میں واپس بادشاہوں کے دور کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ اس کے متعلق پہلے اور دوسرے سلاطین اور پہلی اور دوسری تواریخ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر سلیمان بادشاہ کے مرنے کے بعد اسرائیل کی سلطنت 2 مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ شمالی ریاست اسرائیل کی سلطنت کہلاتی تھی اور جنوبی ریاست یہودیہ کی سلطنت کہلائی جاتی تھی، اور داؤد کی نسل جنوبی ریاست پر سلطنت کرتی رہی، لیکن شمالی ریاست میں مختلف بادشاہ تھے، اور وہ تمام بادشاہ اپنی طاقت کو مختلف طرح سے استعمال کیا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ تخت حاصل کرنے کے لیے وہ پچھلے تمام بادشاہوں کو مار دیا کرتے تھے اور بادشاہت پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے شمالی ریاست بدلتی رہتی تھی، کیونکہ مختلف بادشاہ اس پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ بہت سی نسلوں اور بہت سے بادشاہوں کے بعد آخرکار اسوری سلطنت آئی، جنہوں نے شمالی ریاست یعنی کہ اسرائیل کی سلطنت کو فتح کیا، اور دراصل خداوند نے مافوق الفطرت طور پر جنوبی ریاست یعنی یہودا کی سلطنت کو بچایا۔ تو شمالی ریاست کو فتح کرنے کے بعد اسور کے بادشاہ کو یہ احساس ہوا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ مقامی لوگ اپنی اصل جگہ پر رہیں، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہودی لوگ اس سرزمین پر رہیں یا اسرائیلی سلطنت میں رہیں، کیونکہ وہ خود سے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ لوگ اپنی مقامی جگہ پر رہتے رہے تو وہ آپس میں ایک مضبوط تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور پھر شاید وہ اس کے قوانین کے خلاف بغاوت کر دیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہودی لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا، اور وہ انہیں پوری ریاست میں مختلف جگہوں پر تقسیم کر دے گا، تاکہ لوگ زمین پر
قبضہ نہ کر سکیں اور ان کی ثقافت ایک جیسی نہ ہو۔ اور اس نے یہ کیا کہ یہودی لوگوں کی اکثریت کو لیا اور انہیں اپنی سلطنت کی مختلف جگہوں پر پھیلا دیا، اور اسی طرح بہت سی دوسری سابق ریاستیں جو اس نے فتح کی تھیں ان میں سے بھی اس نے لوگوں کے بہت سے گروہوں کو لیا اور وہ انہیں شمالی سلطنت میں لے آیا، بلکہ اپنی سلطنت کے دارالحکومت میں لے آیا جسے سامریا کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر سامری اس طرح سے آئے اور اسور کا بادشاہ ان غیر ملکی لوگوں کو یہودیوں کے ساتھ بیاہ کر لایا تھا، یعنی کہ اسور کے بادشاہ نے سامریوں کی شادی مقامی یہودیوں سے کروائی تھی، اور اس وقت یہودیوں کی آبادی بہت کم تھی اور ان کی نسلیں یسوع مسیح کے دور تک جاری رہیں، اور ان لوگوں کو کچھ عرصہ بعد سامری کہا جاتا تھا۔ اور اگر میں یہودی ذہانت کی بات کروں تو جو لوگ جنوبی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ سامریوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے لیے وہ یہودیوں اور یونانیوں کا ایک مرکب ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ مذہب اور ثقافت کا مرکب ہیں، اور کیونکہ سامری اسوری سلطنت کے مختلف علاقوں سے سامریا میں آئے تھے، اور جب وہ آئے وہ اپنے بت ساتھ لے کر آئے تھے، وہ اپنی ثقافت کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادت کا بھی اپنا الگ طریقہ لے کر آئے تھے۔ اور آپ اس سارے قصے کو دوسرے سلاطین اس کے 17 باب اس کی 24 آیت اور اس سے آگے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہودی انہیں پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اس طریقے سے خدا کی عبادت نہیں کر رہے جیسے خداوند نے انہیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور سامری خداوند کی نہیں بلکہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سامریوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں رکھتے، وہ انہیں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ جب یسوع مسیح یہودیہ کو چھوڑ کر گلیل کی طرف جانا چاہتا تھا تو سامریا بیچ میں آتا تھا، اور یہودی یہ کرتے تھے کہ وہ لمبا سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ وہ دراصل یہودیہ سے ایک لمبا راستہ اختیار کرتے تھے اور وہ سارے گلیل سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طور سے ان کا سامریوں کے ساتھ سامنا ہو، لیکن یسوع مسیح دراصل سامریا سے گزرا تاکہ وہ گلیل تک پہنچ سکے، اور دراصل یہی یسوع مسیح ہے، اور مجھے یہ کہانی بہت پسند ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ثقافتی اصولوں کو توڑنا پسند کرتا تھا تاکہ ہمیں یہ دکھا سکے کہ آسمانی بادشاہت کس طرح کی ہے، اور یہ اس کے متعلق نہیں ہے کہ کیسے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دشمنی اور حسد رکھتے ہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کے درمیان اتحاد، ہم آہنگی ہونا ضروری ہے، ایسا اتحاد جہاں مختلف نسل، مختلف زبان، مختلف قوم اور مختلف ثقافت کے لوگ ایک ساتھ مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ سیکولر دنیا فرق کرنا پسند کرتی ہے، اکثر اوقات لوگوں کے دو گروہوں میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہم مسیحیوں میں اتحاد ہونا ضروری ہے، اور مسیحی ہونے کے ناطے ہم میں نسل پرستی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں دوسری نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے حسد کرنا یا انہیں نیچا نہیں دکھانا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسی نہیں ہے، اور یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ وہ دراصل اس ثقافتی روایت کو توڑنا چاہتا تھا کہ یہودی لوگوں کا سامریوں سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ یسوع نے سامریا جا کر اس روایت کو ختم کیا۔ تو اب آگے چلتے ہیں، 10 آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یوحنا 4 باب 10 سے 14 آیت۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ تو کیا آپ نے دیکھا
کہ اس نقطے پر دراصل یسوع مسیح سامری عورت کو یہ دکھا رہا ہے کہ وہ کون ہے، اور ہم آگے چل کر یہ دیکھیں گے کہ وہ خود اس سے یہ بتائے گا کہ دراصل وہ مسیحا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کیا کر رہا ہے کہ وہ ہمیں روحانی سچائی سے آگاہ کر رہا ہے۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی یوحنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ یوحنا اس بات پر توجہ دینا چاہتا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح وہ کلام ہے جو مجسم ہوا اور جو اس زمین پر آیا تاکہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کے متعلق بتا سکے اور ہمیں روحانی سچائیوں سے آگاہی دے سکے۔ اور جب یسوع مسیح پانی کے متعلق بات کر رہے تھے تو وہ اس عورت کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے، یا وہ اس عورت کو تمام انسانوں کی خواہشات کی حقیقت بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان کے دل کی کیا خواہشات ہیں۔ دیکھیے، جب ہمیں تخلیق کیا گیا تو ہمیں ایک آرزو کے ساتھ بنایا گیا۔ جب خدا نے ہمیں تخلیق کیا تو اس نے ہمیں ایک مقصد کے تحت تخلیق کیا۔ ہمیں تخلیق کرنے کی کوئی وجہ تھی۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہم اکثر اوقات خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں، اور اس دنیا میں میرا کیا مقصد ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کر لیتے ہیں، صرف تبھی ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے خالق کو جان لیتے ہیں، صرف تبھی ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں تخلیق کیا گیا۔ اور جب ہم یہ جان لیں گے کہ ہمیں تخلیق کرنے کے پیچھے خدا کا کیا مقصد ہے، تبھی ہم خدا کے مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر یسوع مسیح بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا پانی وہ خود ہیں۔ اور جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں، جب ہم اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں، جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، تو صرف تبھی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور پھر ہم مزید پیاسے نہیں رہتے، اور نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں، بلکہ ہم مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم وہی کر رہے ہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ہم خدا کے اصل مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے ہیں، وہ مقصد جس کے لیے ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو یسوع مسیح اس سامری عورت کو روحانی سچائی سے آگاہ کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اس حوالے کے ذریعے ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نجات صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے لیے ہے۔ وہ صرف یہودی قوم کا مسیحا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام بنی نوع انسان کا مسیحا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور میں اس بات کے لیے خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ پیدائشی یا نسلی طور پر یہودی نہیں ہیں، لیکن یسوع مسیح اس حوالے کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ صرف یہودی قوم کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام بنی نوع انسان کا مسیحا ہے۔ تو ہم بھی اس نجات میں شامل ہیں۔ اب اس وقت مجھے یہ موقع دیں کہ میں ان تمام لوگوں کو دعوت دے سکوں جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آئیں اور یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں، اور اس کی اس قربانی کو قبول کریں جو اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر دی، تاکہ خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ واپس بحال ہو سکے، اور ہم یہ جان سکیں کہ خداوند نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں اور میرے پیچھے بولیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ میرے آسمانی باپ خداوند، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ میں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تو نے مجھے کیوں بنایا ہے، کیوں تخلیق کیا ہے، اور اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اور اس کے ساتھ خداوند، میں آج تیرے حضور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا، میں نے تیرے اصل مقصد کو کھو دیا ہے جس کے لیے تو نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ لیکن آج میں تیرے حضور آیا ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ دراصل خداوند، میں سزا کا مستحق تھا، لیکن تو بھی تو نے میری خاطر یہ قربانی دی تاکہ میں واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن سکوں اور خداوند کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکوں۔ اور میں اب اس بات سے واقف ہوں کہ اگر میں خداوند کے ساتھ واپس اپنا رشتہ بحال کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ تو نے مجھے کیوں تخلیق کیا،
اور तूने किस मकसद के साथ मुझे इस दुनिया में भेजा है, और मैं यीशु मसीह की उस कुर्बानी को कबूल करता हूँ जो उसने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर दी। और आज से मैं तुझे अपने खुदा और अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करता हूँ। मैं ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज से आप खुदावंद के फर्जंद हैं और आप फिर से खुदा के खानदान का हिस्सा बन चुके हैं, और अब से आप खुदावंद के साथ एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकते हैं, और आप जब चाहें उसके पास जा सकते हैं और उससे ये पूछ सकते हैं कि उसने आपको इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने करीबी चर्च जाएं और पास्टर को बताएं कि आपने यीशु मसीह को अपने खुदा और अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते रहें और बाकायदगी से चर्च जाते रहें। तो वापस यूहन्ना 4 बाब 15 आयत की तरफ चलते हैं। यूहन्ना 4 बाब 15 से 26 आयत। औरत ने उसे कहा, ए खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उसे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उसे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा कि ए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ पर प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। अब जो हवाला हमने पढ़ा उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि यीशु मसीह ने अपनी हिकमत और अपने माफूकुल फितरत अमल की वजह से उस औरत की तवज्जो हासिल की है, और हमने देखा कि उस औरत ने यीशु मसीह से कहा, ए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। अब ऐसी बहुत सी और चीजें हैं जिनके मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये अगली मर्तबा के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम यूहन्ना 4 बाब का बाकी हिस्सा अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। लेकिन एक अहम बात जो मैं चाहता हूं कि आपको पता हो वो ये है कि यीशु मसीह के माफूकुल फितरत अमल ने ही उस सामरी औरत की तवज्जो हासिल की। जब यीशु मसीह ने उससे बातचीत की तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि यीशु मसीह मुख्तलिफ है, और ये इसीलिए था क्योंकि उसने यीशु के माफूकुल फितरत अमल को देखा, और उसने ये भी देखा कि यीशु मसीह उसके मुतालिक सब कुछ जानता है, जबकि वो यीशु मसीह को पहली मर्तबा मिली थी। यीशु मसीह ने उसकी जाती जिंदगी के मुतालिक भी सब कुछ बता दिया, जिससे उसे मालूम हुआ कि वो उसके मुतालिक सब कुछ जानता है। लेकिन हम इसके मुतालिक अगली मर्तबा बात करेंगे। सिर्फ एक चीज जिस पर मैं तवज्जो देना चाहूंगा वो ये है कि यीशु ने कहा, वो वक्त आता है जब सच्चे परस्तार खुदा की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। अब हम इस पर तवज्जो देते हैं। रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने का मतलब क्या है? जब यीशु मसीह ये कहता है कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये दरअसल इस नजरिए के बिल्कुल बरक्स है जो उस वक्त यहूदियों ने कायम किया हुआ था, और न सिर्फ यहूदियों ने बल्कि सामरियों का भी उस वक्त यही नजरिया था। और यीशु मसीह ने ये उसी वजह से कहा ताकि वो यहूदियों के उस नजरिए को रद्द कर सके जो उस वक्त उन्होंने कायम किया हुआ था कि आप सिर्फ खुदा की प्रस्तिश यरूशलेम में ही कर सकते हैं, या फिर आप हैकल में उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं। और जब यीशु मसीह ने ये कहा कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो वो उन तमाम
روایات کو توڑ رہا ہے، وہ دراصل انہیں ختم کر رہا ہے، اور یسوع مسیح یہ سب اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ پرانے عہد نامے کے دور میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ کچھ مخصوص جگہوں پر ہی آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہو۔ آپ خداوند کی پرستش صرف تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ان خاص مقامات یا جگہوں پر جائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہاں پر واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ خدا روح ہے تو وہ کچھ علاقوں تک محدود نہیں ہے، وہ کسی خاص جگہ، کسی خاص علاقے یا کسی خاص عمارت یا پھر یروشلم میں کسی خاص ہیکل تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، اور بنیادی طور پر اسی کو روح اور سچائی سے پرستش کرنا کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی خاص مقامات پر جا کر ہی خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، یا ہم صرف چرچ میں ہی خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، یا صرف یروشلم یا کسی ہیکل میں ہی خدا کی پرستش کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں خداوند کی پرستش کر سکتے ہیں، اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو چاہے ہم اپنے گھر میں ہیں یا ہم اپنے کام پر ہیں یا ہم اسکول میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم چرچ میں بھی ہیں تو ہم خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، اور خدا آپ کی عبادت کو قبول کرتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور وہ کسی خاص جگہ یا زمین یا عمارتوں تک محدود نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا، خدا روح ہے اور سچے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ اگر ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس بھی حال میں ہوں، جب ہم اپنے خداوند کو پکارتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ تو اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرتے ہیں، اور میں ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ آپ اس سارے قصے کو دوسرے سلاطین اور اس کے 17 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو سامری اپنے بت، یعنی وہ بت جنہیں وہ خدا مانتے تھے، انہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ سامریا کی ایک خاص جگہ پر خدا موجود ہے، تو ہمیں اس خدا کی بھی پرستش کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی ثقافت اور اپنے طریقوں سے خداوند کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اسی لیے یہودی ان سے خوش نہیں تھے، کیونکہ یہودیوں کے مطابق وہ لوگ ٹھیک طرح سے خداوند کی عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ اس طریقے سے خداوند کی عبادت نہیں کر رہے جیسے خدا نے انہیں پرانے عہد نامے میں توریت کے ذریعے تعلیم دی ہے، وہ اس تعلیم کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند کے لوگ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس طرح سے خداوند کی پرستش کرنی ہے جیسا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم خدا کی پرستش اپنے احساسات کی بنیاد پر نہیں کرتے، یا اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ خدا کی پرستش کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کرنی ہے۔ دراصل ہمیں خداوند کی پرستش اس طرح کرنی ہے جیسا خداوند نے ہمیں سکھایا ہے، جس طرح اس نے ہمیں اپنے کلام میں بتایا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں روح اور سچائی سے خداوند کے حضور آنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ باقاعدگی سے چرچ جائیں اور اپنی بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، کیونکہ خداوند نے ہمیں بائبل مقدس اس لیے دی ہے تاکہ وہ ہمیں اپنے متعلق تعلیم دے سکے، اور ہم بائبل مقدس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہم کس طرح سے اس کی پرستش کریں، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی پرستش کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں۔ تو یہ ہم مسیحیوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں اور اپنے پاسٹر سے بھی کلام کو سنیں، تاکہ آپ خدا کے کلام سے واقف ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود بھی خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ خدا کا کلام ایک تحفہ ہے جو خداوند کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس کے متعلق
جان سکیں اور ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس کی پرستش اس طرح کر سکیں جیسے وہ چاہتا ہے. یعنی روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے انہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کسی عمارت یا کسی مخصوص جگہ جیسے کہ یروشلم یا کسی ہیکل تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اسے پکار سکتے ہیں اور وہ ہمارے ایک مرتبہ بلانے پر موجود ہوگا. آپ چاہیں تو آپ اپنے گھر میں اس کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ اپنے دفاتر میں اس کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ اپنے اسکول میں اس کی عبادت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر اس کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا روح ہے، وہ کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. ہمارا خداوند اس قدر عظیم ہے کہ وہ ہمارے ایک بار پکارنے پر وہ اپنا تخت چھوڑ کر ہمارے درمیان آ جاتا ہے. اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں آپ کی توجہ اس نقطے پر لانا چاہوں گا جب لوگ معجزات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تبھی وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے. جب تک کسی مافوق الفطرت کام کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہی ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور پھر ان کی زندگیوں میں گواہیاں جنم لیتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہیں. مجھے یہ موقع دیں کہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں، تو آئیے دعا کرتے ہیں. ہمارے آسمانی باپ، خداوند میں اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو ہم نے تیری حضوری میں گزارا. خداوند تو نے ہمیں یہ بتایا کہ نجات لوگوں کے کسی خاص گروہ کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ نجات تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے. اور خداوند ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خداوند تو نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ تیرے لیے سب لوگ برابر ہیں، تو کبھی بھی لوگوں میں فرق نہیں کرتا. تو وہ روحانی کنواں ہے جو ہماری پیاس کو بجھا سکتا ہے. تو ہماری ہر ضرورت کو ہم سے بہتر جانتا ہے. اور آخر میں تو نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ ہمیں روح اور سچائی سے تیری پرستش کرنی ہے. خداوند اس سچ کے لیے بھی ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو ہم نے آج تیرے کلام سے سیکھا. اور خداوند اب میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں. میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو ان تمام لوگوں کی طرف بڑھا. میرا ایمان ہے کہ خداوند کہ تو انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دے گا. خداوند میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اس وقت کسی بھی قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ وہ تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں. تو انہیں ہر طرح کے حالات سے بچا. خداوند تو انہیں نجات دے تاکہ تیرا نام ان کی زندگیوں میں جلال پائے. ہم جانتے ہیں کہ تو ہی ہمیں ہماری تمام مشکلات سے نجات دلا سکتا ہے. خداوند ساری عزت سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں. تیرا شکر ہو. یہ سب کچھ مانگتے ہیں ہم یسوع مسیح کے نام سے، آمین. ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ. اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں. اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں. آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا.